جنگ ہوئی تو امریکہ اور چین کا کردار. ہمیں جوائن کیا ہے حسین حقانی صاحب نے, سابق سفیر پاکستان کے امریکہ میں اور سینئر تجزیہ کار. حقانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دیکھ رہے ہوں کہ جو سچویشن چل رہی ہے, آپ کو بریف کرنے کا تو مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے امریکہ نے کہا بھارت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, جموں کشمیر پر ہمارا موقف نہیں بدلا. یہ دونوں سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اور چین کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے, وہاں سے ابھی تک کوئی بہت واضح بات نہیں آئی. اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس خطے میں امریکہ اور چین کے جو مفادات ہیں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے 1971 والی سچویشن یاد آ رہی ہے, اور ابھی ایک سیریز بھی چلی ہے, اندرا گاندھی پہ ایک مووی بنی ہے, وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو نیٹ فلکس پہ. اس میں امریکہ کا روس کا کردار بہت عام تھا اس جنگ میں. اب کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو؟ اب تو سچویشن بہت مختلف ہے, اب تو امریکہ انڈیا کا اتحادی ہے, لانگ ٹرم اتحادی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے ابصار عالم صاحب کہ جو پہلگام میں ہوا, جس طرح سے بالکل نہتے لوگوں کو مارا گیا, یہ یقیناً ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے, اور اس پر ہر پاکستانی کو اس کی اسی طرح سے مذمت کرنی چاہیے تھی جس طرح سے ہر بھارتی کو پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے ہر واقعے کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو انڈیا اور پاکستان میں جذباتیت ہے اس سے باقی دنیا کافی تنگ ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دو لوگ کسی اچھا, بھی معاملے میں کوئی منطق کیوں نہیں استعمال کر پاتے, اور ہر 2-4 برس کے بعد جذبات کی ایک آگ میں بھڑک کے ایسی کیفیت کیوں پیدا کر دیتے ہیں جس میں ایک طرف یہ بات ہونے لگتی ہے کہ ہم دوسرے کو توڑ کے دکھا دیں گے, دوسری طرف یہ بات ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی تم کو سبق سکھا دیں گے, ہندو مسلمان کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. دنیا کی یہ سوچ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اب جب دنیا کی یہ سوچ ہے تو آ جاتا ہے سوال مفادات کا. مفادات کا بھی عالم یہ ہے کہ بھارت اور چین کی بات چیت چل رہی ہے. چین دنیا میں اپنے لیے مسائل کم کرنا چاہتا ہے. امریکہ کا صدر ایک ایسا صدر منتخب ہو گیا ہے جو چین کو بہت زیادہ آنکھیں دکھا رہا ہے. ایسے موقع پر چین یہ چاہتا ہے کہ اس کے محاذ کم ہوں. تو پاکستان سے چین کو کتنا ہی اس کا قریبی تعلق ہو, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے اس کو خواہ ایک جنگی محاذ کا سامنا کرنا پڑے. امریکہ کی کیفیت ہمارے سامنے ہے. صدر ٹرمپ نے امریکہ کا بین الاقوامی جو رویہ ہے وہ مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا ہے. کارگل جب ہوا تھا تو اس وقت امریکہ کا بیان یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جنگ بند کریں. اسی طریقے کے ساتھ بیچ میں جب بھی کبھی محاذ آرائی ہوئی, سرحدوں کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی, دہشت گردی کے کسی واقعے کے اوپر بھارت نے رد عمل ظاہر کیا, بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی یا پاکستان نے زیادہ کوئی سخت موقف اختیار کیا, امریکہ کا کردار ہوتا تھا دونوں کو بات چیت کر کے سمجھانا کہ بھئی ذرا تم لوگ آپس میں کتنے بھی لڑنا چاہو لیکن اس وقت جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. اب امریکہ یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتا. تو ایسی صورت میں ذمہ داری کا مظاہرہ یا بھارت کی قیادت کو کرنا ہوگا یا پاکستان کی قیادت کو کرنا ہوگا یا دونوں کو کرنا ہوگا. اس وقت تو دونوں اپنے اپنے عوام کو جذبات کی لہر میں بہنے دے رہے ہیں. اچھا, میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرنا چاہتا ہوں, لیکن کچھ واقعات ابھی ریسنٹ پاس کی آپ دیکھ لیں. پاکستان تو بھارت میں ہاٹ کیک کی طرح بکتا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, ان کے انتخابات کی مہم ہو, وہاں کا میڈیا ہو. اب آپ دیکھیں 2 واقعات ہوئے ریسنٹلی, ایک تو پہلگام والا, اس پہ انڈین میڈیا آج تیسرے دن بھی مسلسل اسی بات کو وہ رگڑے جا رہا ہے. ان کے ریٹائرڈ جنرلز جو بیٹھے ہیں, ان کی سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, وہاں کے جو اینکرز ہیں, وہاں کے جو سیاستدان ہیں, وہاں کے جو جتنے بھی وزراء ہیں, وہاں پہ ایک جنگوازم کی کیفیت, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے سیاست میں بھی یہ کام چلتا ہے. اور دوسری طرف پاکستان ہے. اب یہاں پہ جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہوا اس پہ بھی انڈیا کا میڈیا اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا تھا, پاکستان کی میڈیا نے نہیں کیا. پاکستان کی میڈیا نے یہاں بھی اس طرح جذباتیت نہیں بھڑکائی پہلگام والے مسئلے پہ یا جعفر ایکسپریس والے ایشو پہ, جس طرح کہ انڈیا میں ہم نے دیکھا, یا انڈین میڈیا یا انڈین سیاستدان, بلکہ وہاں بالی ووڈ کی جو موویز بنتی ہیں اس میں پاکستان کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کو کیا, یا آپ کے خیال میں, پہلے تو میں آپ کے خیال جانا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں کیا جذباتیت بھڑکانا دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے, یا سمجھتے ہیں کہ بھارت بڑا ملک ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ جذباتیت جب ہوتی ہے تو اس میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کی تو اہمیت نہیں رہتی. یہ ایک سائیکل ہے. یہ آج کا نہیں، کو 30 40 50 سال کا چل رہا ہے. ایک زمانہ تھا پاکستان میں نعرے لگتے تھے. مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ہمارے گھر کے باہر ہی بالکل دیوار کے اوپر نعرہ لکھا ہوا تھا کہ کل رشیا ٹوٹتا دیکھا ہے، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، اور ہم برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسے گروپ رہے ہیں جو ایسی جذباتی باتیں کرتے رہے ہیں. اور انڈیا کا تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہاں پہ ایک عجیب بدقسمتی اب ہو گئی ہے کہ کسی زمانے میں انڈیا میں کم از کم دو نقطہ نظر ہوتے تھے. کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے. اب وہاں جنگوازم کا عجیب و غریب عالم ہے، اور وہ جنگوازم ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی منطق نہیں چل رہی. جب منطق ختم ہوتی ہے اور صرف جذبات ہوتے ہیں تو پھر حالات بگڑتے ہی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طویل عرصے سے تعلقات کو بہت اچھے نہیں ہیں، جس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے. جہاں اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ جو میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اچھا تو پھر باقی دنیا کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں دنیا کو نہ سمجھ میں آنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کون سمجھانے والا ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ اکتا بھی جاتے ہیں ایک ہی بات سن سن کے، ایک ہی مسئلہ بار بار سن سن کے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بحث ایک لامتناہی بحث کے طور پہ کئی سال سے چل رہی ہے. کئی بار دونوں کے درمیان مذاکرات کرائے گئے ہیں، بات چیت کی گئی ہے. اور کارگل کے بعد سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب دونوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں نے ایٹمی تجربہ کر لیا ہے، دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے بات کرنا شروع کریں گی. اس میں کچھ غلطی پاکستان سے ہوئی کارگل کی شکل میں. اس کے بعد انڈیا کا رویہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملے میں یہ ہو گیا کہ ہم سبق سکھا کے چھوڑیں گے. تو اب سبق سکھانے کا ان کو موقع ملتا نہیں ہے، نہ پاکستان دے سکتا ہے نہ دے گا. ایسی صورت میں یہ جو کھیل ہے جذباتیت کا یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور باقی دنیا اس سے ہلکے ہلکے جیسے ٹیون آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ بہت سن لیا، وہ لوگوں کا رویہ ہوتا جا رہا ہے کہ خود آپس میں طے کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں تکلیف نہ دو. اور یہ معاملہ کو بہت اچھا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں دوسروں کے درمیان میں آنے سے بعض اوقات اس جذباتیت کو ٹھنڈا کرنے کا موقع ملتا تھا. اب یہ میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو بھی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کوئی اس طریقے کی حمایت نہیں ملے گی بین الاقوامی سطح. دہشت گردی کی ہر ایک مذمت کرے گا. سب یہ کہیں گے کہ دہشت گردی بند ہونی چاہیے. سب یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ثبوت ہے کہ کسی اور ملک نے اس میں کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یک طرفہ طور پر ایک معاہدہ معطل کرنا، یا پاکستان کو سبق سکھا دینا، اور یا یہ کہنا کہ ہم جو ہے اب ان کو آخری حد تک لے کے جائیں گے اور ان کو سبق سکھا کے ان کو زمین پر لائیں گے، اس قسم کی باتوں کو کوئی پذیرائی ملتی مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ کہنا ٹھیک بھی ٹرمپ انتظامیہ ٹھیک. کا اچھا. کہ ہم بھارت کے جی جی ساتھ جی. ہیں، وہ صرف دہشت گردی کے مسئلے پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اس بات پر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک پر چڑھائی کر ڈالیں. اچھا اچھا، یہ بتائیے گا اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو کچھ دنوں بعد سمجھ آئے گی، تو جب تک وہ سمجھ آئے گی اس دوران اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی جس کا پاکستان ابھی تک تو ریئیکٹو موڈ میں ہے نا. پہلے انڈیا نے ایکشن لیا جعفر ایکسپریس پہ، پاکستان نے کچھ نہیں کیا. اب پہلگام پہ انڈیا نے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے، پاکستان نے بھی فیصلے کیے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی ٹون، ہمارے سیاستدانوں کی ٹون بہت لو ہے، میڈیا کی بھی بہت لو ہے، وچ از گڈ. لیکن اس صورت میں اگر انڈیا کچھ کرتا ہے اور تو پاکستان کا جواب آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے یہ تو میں عساکر کے لیے چھوڑ دوں گا، کیونکہ اگر کوئی فوجی کارروائی ہوتی ہے یا کوئی فوجی اقدام ہوتا ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں. اس معاملے کو آپ اور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں لیکن کہ صرف کیا فوجی عساکر پہ، اقدام ایسا ہے؟ لیکن یہ تو کون سا پاکستان کے فوجی، خلاف بات ہوگا نا، سن لینا، پاکستان کی بات سن لینا، سیاسی بات جماعتیں، سن لینا، بات پارلیمنٹ. سن. جی جی جی. کس فوجی اقدام کا کیا جواب دینا چاہیے، یہ اس میں ہمیشہ فوجی انپٹ زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ انہی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسکلیشن جو ہے اس لیول کے اوپر کرنے کے نتیجے میں دوسرے لیول کی ایسکلیشن کیا ہوگی. رہ گیا پاکستان کے مجموعی رویے کا نا، تو میرا خیال ہے پاکستان کو اب دو تین باتوں کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اپنا موقف دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب دہشت گردی کے معاملے میں کسی قسم کی اگر مگر نہیں کرنی چاہیے. بالکل کہنا چاہیے کہ دہشت گردی ہمارے ہاں ہو، افغانستان میں ہو، بھارت میں ہو، ایران توران جہاں ہو، ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ وقت آ گیا ہے، یہ اگر مگر ہماری بند ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر
کوئی ثبوت پیش کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کے سامنے یا دنیا کے کسی اور ملک کے سامنے کہ اس دہشت گردی کے واقعے سے متعلق جو افراد ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق پاکستان سے، تو ہمیں وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو ممبئی کے بعد ہم نے دہرائی تھی کہ ہم نے تعاون کرنا بند کر دیا ہے ایک مرحلے کے بعد۔ اس بار ہمیں کھل کے تعاون کرنا چاہیے، بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کسی قسم کا ایڈونچرزم ہوتا ہے تو ایڈونچرزم کا جواب تو پھر دینا ہی ہوگا، اور وہ پاکستانی قوم کو سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، آپس میں اتحاد کے ذریعے دینا ہوگا، اور ہماری سیاسی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے۔ میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ کیونکہ قومی مفاہمت پر مبنی سیاست کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ آگ جب جلی ہوئی لگ رہی ہو تو اس کے اندر آگ بجھانے پر توجہ کرنے چاہیے، بھڑکانے پر نہیں، اور میرا خیال ہے اس معاملے میں ان کا رویہ مجھے نسبتاً معقول نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، آخر میں اس طرف یہ بتا دیں کہ جو اب تعلقات تو آپس میں، آپ نے کہا آپس میں دونوں ممالک کو تعلقات بنانے پڑیں گے، بات چیت کرنی پڑے گی، دنیا یہ کہہ رہی ہے، تو آپس میں تو ہم نے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں وہ بہت کم کر دیے ہیں، پھر آگے کیسے ڈپلومیسی آگے کیسے چلے گی؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی، ٹریک ٹو ہوگی؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کے روٹ کے چلے جائیں اور کہیں میں نہیں گل کرنی ہے نال، تو اس کے بعد دوسرے کہتے ہیں اچھا بھی ذرا تو ہم اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایران اور امریکہ کے درمیان 1979 سے لے کے اب تک کتنی کشیدگی رہی ہے، اور اس کے باوجود اب آج کل بالآخر بات چیت ہو ہی رہی ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کو بھی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی، کسی اور کے ذریعے کرنی ہوگی، براہ راست کرنی ہوگی، تیسرے ملک کی مدد سے یا کسی چوتھی جگہ پہ جا کے کرنی ہوگی، لیکن دو پڑوسی ایک دوسرے کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ ہی نہ ہو۔ وہ رابطہ کسی نہ کسی سطح پر بحال کرنے کا وقت آئے گا، اور وہ بحال کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ حسین حقانی صاحب۔